حضور نماز حاجت کی کیا تفصیل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، نماز استخارہ کا حکم کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک کسی حاجت کے لیے نوافل ادا کرنے کی بات ہے، جسے صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، بلکہ اس کے مستحب ہونے میں بھی کلام نہیں ہے۔ جمہور فقہاء کا موقف یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ویسے بھی حدیث ثابت ہے۔ ثابت حدیث یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا حازبہ امر صلی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا یا کوئی مصیبت پہنچتی، مصیبت کوئی نہ ہوتی، کوئی مصیبت آ گئی ہے یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے، یعنی نوافل ادا کرتے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ درست ہے، اس سے بھی اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے صلاۃ الحاجہ کی، اور خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہی ہے اس کا حکم کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور پھر ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما ہی رکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب محبوب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو مجھ سے ہی دعا مانگیں۔ تو یہ چونکہ خود قرآن کے اندر بھی تعلیم موجود ہے اللہ سے دعا مانگنے کی، اللہ سے لو لگانے کی، اور خود حضور نبی کریم علیہ السلام کا مبارک طریقہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہوتے، یعنی نوافل ادا کرتے۔ تو لہذا اہم کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی حاجت ہو، تو اس کے لیے نوافل پڑھنا بالکل درست ہے۔ رہ گئی بات جو ہے وہ صلاۃ الحاجہ کی کیفیت کے بارے میں، تو کیفیت کے بارے میں بھی کچھ احادیث روایات آئی ہیں کتابوں کے اندر، لیکن ان کی اسنادی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے، تو لہذا جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ نوافل پڑھ لیے جائیں۔ اپنے ذوق کے مطابق کوئی بھی اس میں آیات کی تکرار کرنا چاہے یا صورتوں کی تکرار کرنا چاہے، تو چونکہ نوافل ہیں تو نوافل میں اس کی اجازت ہوتی ہے، اس طرح پڑھ لے، اور اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگ لے، اور دعا مانگنا چاہیں جائز دعا مانگی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں کال ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری، آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری پیاری بہن، کیا نام ہے آپ کا؟ خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی ابھی میرا نام کلثوم ہے، میں علی پور سے بات کر رہی ہوں۔ جی کلثوم، کیا سوالات لے کے آئی ہو بہن؟ آپ ہی میرا سوال یہ ہے کہ جب تک اگر روکا ہو کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو پھر سجدہ کیسے ہوگا، اور نماز کرسی پر بیٹھ کر کیسے پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد قضا عمری بھی ادا کرتے ہو تو مختصر وہ کیسے پڑھے؟ میرا اور سوال بھی ہے۔ کیجیے بہن۔ میرا اور سوال یہ ہے کہ اگر منہ پر بال ہوں تو تھریڈنگ کرنا ٹھیک ہے؟ آبرو بنانا، آئی بروز بنوانا آبرو بنانا ٹھیک ہے؟ بال ہو اچھا ابرو ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوالات نوٹ کر لیے، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ جی حضرت صاحب۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہے نماز سے مدد چاہنے کا، یعنی نماز پڑھی جائے، اللہ رب العالمین سے لو لگائی جائے، اللہ سے ہوک اپ ہوا جائے۔ اس کی تعلیم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، احادیث طیبہ میں بھی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مبارک طریقہ بھی یہ ہے۔ اور ویسے بھی دعا کے بارے میں رکوع اور سجدے والی حدیث جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی، صحیح مسلم کی مشہور حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا اس سے کہ میں رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تم لوگ بھی رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ تو جہاں تک رکوع کی بات ہے تو فرمایا فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّ، اس میں رب کی تعظیم کرو، یعنی سبحان ربی العظیم وغیرہ اس طرح کے کلمات کہو۔ اور جہاں تک سجدے کی بات ہے تو فرمایا فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس میں جو ہے وہ دعا مانگنے میں کوشش کرو۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ یہ جو سجدے میں دعا ہے یہ اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ فَقَامِنٌ أَي جَدِيرٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہے، قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگتے تھے، کثرت سے دعا مانگتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، نوافل کے علاوہ بھی کثرت سے دعا مانگتے تھے، اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں سب کا معمول یہی رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے تھے، اور بکثرت دعا مانگتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے، دعا بھی اللہ سے کثرت سے مانگتے تھے، اور اللہ رب العالمین
اس سے ملال میں نہیں آتا. اللہ رب العالمین ملول نہیں ہوتا, غمگین نہیں ہوتا, جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا. کثرت سے دعا مانگو اللہ سے, اللہ اس سے غمگین نہیں ہوتا. باقی لیکن یہ الگ بات ہے کہ عبادت میں بہرحال اعتدال کا حکم ہے کہ عبادت میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی حدیث میں ہے کہ عبادت میں اعتدال کرو, کہ اللہ جو ہے وہ ملول نہیں ہوتا. ہاں تم ملول ہوتے ہو, تم یعنی غم میں مبتلا ہو جاؤ گے, تم تھک جاؤ گے. اللہ رب العالمین نہیں تھکتا, اس کی عطاؤں کا دروازہ کھلا ہے, باب اجابت واسع ہے, بہت بڑا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا مانگنی چاہیے اور نوافل پڑھنے چاہیے. صلاۃ الحاجہ ہو یا اور کوئی نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھیں. اور جب ہم نوافل کے لیے کہہ رہے ہیں تو فرائض تو بدرجہ اولیٰ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, وہ تو بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, تو وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو نمازوں کا بندہ اہتمام کرے, نوافل کی کثرت کرے, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے, ذکر اللہ کا اہتمام کرے, اللہ سے دعا مانگے تو اس کی ساری حاجات باذن اللہ پوری ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے, رحمت کا دروازہ. استخارے کی جہاں تک بات ہے تو استخارے کی دعا باقاعدہ حدیث کے اندر تعلیم ہوئی ہے, نماز کا طریقہ بھی تعلیم ہوا ہے. دعا تھوڑی طویل ہے, آتی ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں آتی تو اختصاراً کچھ پڑھنا چاہیں تو اللہم خیر لی واختر لی, اتنا بھی اگر کوئی پڑھ لے تو یہ بھی جو ہے وہ کافی ہے, کفایت کرے گا. اور ویسے بھی نماز کے علاوہ بھی کوئی ویسے استخارہ کرنا چاہتا ہے اور ویسے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اللہم خیر لی واختر لی, اس کا اگر اس دوران ورد کرے تو اس کے دل میں جو دل ہے اس کا جم جائے گا صحیح بات کی طرف, جو بہتر بات ہے اس کی طرف. تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا.